السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم 13واں مسئلہ یعنی ایمان مفصل، اسلام اور نیکی کے احکام کو پڑھیں گے۔ اس کے تحت آیت کریمہ سے یہ عنوان اخذ کیا گیا ہے، اس آیت کی پہلے تلاوت کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ صاحب کتاب نے ایمان مفصل اور اسلام نیکی کے احکام کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، چونکہ اس آیت میں ایمان کی تفصیل بھی ہے اور اعمال صالحہ کی تلقین بھی ہے۔ اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں متعدد آیات موجود ہیں، لیکن خاص اس آیت کا انتخاب صاحب کتاب نے اس کی جامعیت کی بنیاد پر کیا ہے۔ آگے آپ یہ تمام باتیں پڑھیں گے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولیکن البر، نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لایا، فرشتوں، کتابوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لایا۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، اور اس کی محبت میں قرابت داروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے پر مال خرچ کیا۔ وأقام الصلاة وآتى الزكاة، اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہیں جب کسی سے عہد و پیمان کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور وہ لوگ جو لڑائی، تکلیف اور تنگی میں صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے صدق اپنایا، یعنی انہوں نے کلمے کی صداقت کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ثابت کیا۔ واولئک هم المتقون، اور وہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، وہی لوگ تقوی والے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے لیس البر اس آیت کا انتخاب کرنے کی حکمت کیا ہے، تو خود بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم میں ایسی آیات بکثرت موجود ہیں، بہت سی ایسی آیتیں آئی ہیں جن میں اسلام، ایمان اور نیک کاموں کی وصیت کا تذکرہ ہے، نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو بتایا گیا ہے۔ ان تمام آیات مبارکہ میں سے یہ آیت مذکورہ
مسائل کے لحاظ سے سب سے جامع اور سب سے بہتر فوائد پر مشتمل ہے۔ یعنی اس آیت میں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں، جو فوائد ہیں، تو مسائل و فوائد کے لحاظ سے یہ آیت ان میں سب سے زیادہ جامعیت رکھتی ہے، اور اسی لیے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد، اس آیت کریمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، تو اسی آیت کے بارے میں خصوصی طور پر ایک روایت مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس نے یقیناً ایمان کو کامل کر لیا۔ تو گویا کہ اس آیت کے حوالے سے ایک دلیل تو حدیث کریم سے مل گئی۔ صاحب کتاب فرماتے ان خصوصیات کی وجہ سے ہم نے اس جیسی دوسری آیتوں کی بنسبت اس آیت کو منتخب کیا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اس آیت کے انتخاب کی۔ اب تفسیر کی طرف توجہ دیجیے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، عموماً آپ دیکھیں گے کہ مفسرین جہاں ایک طرف معنی بیان کرتے ہیں، تو چونکہ معنی کا تعلق قرأت سے ہے، تو جہاں اختلافات ہوتے ہیں اور قرأت کے اختلافات سے معنی کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہاں مفسرین اکرام تفسیر کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تفسیر کے ضمن میں اختلاف قرأت کو بیان کرنے کا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ اس کی قرأت کے بارے میں امام حمزہ، امام حفص کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ لیس البر منصوب، را کے اوپر زبر ہے۔ امام حمزہ، امام حفص کی قرأت کے مطابق لیس البر پڑھا گیا ہے، اور جب لیس البر پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تولوا وجوہکم یہ لیسا کا اسم بنے گا، اور البر یہ خبر مقدم بن جائے گی۔ اور ان کے علاوہ دوسرے قراء نے لیس البر میں برا کو مرفوع پڑھا ہے، ان لیس البر پڑھا ہے، تو اس صورت میں البر یہ لیسا کا اسم بن جائے گا، اور ان تولوا وجوہکم یہ لیسا کی خبر بن جائے گی۔ اسی چیز کو یہاں پیش کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم میں لفظ البر امام حمزہ اور امام حفص رحمہم اللہ کی قرأت کے مطابق منصوب ہے، اور وہ حضرات اسے لیسا کی خبر بناتے ہیں جو اس کے اسم پر مقدم ہے۔ کیونکہ طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے اسم آتا ہے لیسا کا، بعد میں خبر آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بر یہ خبر مقدم ہے، ان تولوا وجوہکم یہ اس میں مؤخر ہے، اور اس کا جو اسم ہے ان تولوا ہے۔ یہ قرأت ہو گئی امام حمزہ اور امام حفص کوفی کی۔ ان دونوں قراء حضرات کے علاوہ دوسرے جو قراء ہیں انہوں نے البرہ کو البر رفع کے ساتھ پڑھا ہے، مرفوع پڑھا ہے، اور ترکیب یہ ہوگی کہ اس صورت میں لیسا کا یہ اسم ہوگا البر، اور ان تولوا وجوہکم یہ جو ہے اس کی خبر ہوگی۔ یہ قرأت کی بات ہو گئی۔ اب اس کے آگے شان نزول۔ شان نزول در حقیقت وہ حادثہ، یہ وہ واقعہ ہوتا ہے جس کے پس منظر میں کوئی آیت اترتی ہے۔ کبھی کئی آیتوں کا شان نزول ایک ہی ہوتا ہے، اور کبھی ایک آیت کا ایک ہی شان نزول ہوتا ہے، لیکن یہ بات یہاں ذہن میں رہے کہ اہل اصول کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شان نزول اگرچہ خاص ہو، لیکن جو آیت اترتی ہے وہ اپنے معنی کے اپنے عموم پر باقی رہتی ہے۔ شان نزول کی تخصیص ہوتی ہے، لیکن اس سے احکام کی تخصیص نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، پہلے اکثر کا قول صاحب کتاب نے بیان کیا۔ اکثر تفسیروں میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے
کہ دراصل اس میں یہود و نصارہ کو خطاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم بیت المقدس کے مغربی کنارے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ یہودیوں کا جو قبلہ تھا بیت المقدس کا مغربی حصہ تھا، اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا مکمل نیکی تو ہمارے پاس ہے، یعنی اہل کتاب کے پاس ہے۔ یہودیوں نے مغربی حصے کو قبلہ بنایا ہوا تھا، عیسائیوں نے مشرقی حصے کو، لہذا وہ الزام میں تھے اور کہتے تھے کہ مکمل نیکی یہ ہمارے پاس ہے اور ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہی جو ہے ہدایت پر ہیں۔ اب اگر ہم ایمان نہ بھی لائیں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ اس خیال کی تردید میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ تمہارا یہ نظریہ ہے کہ ہم نے بیت المقدس کے جو ہے مغربی اور مشرقی حصے دونوں پر ہم نے قبضہ کر لیا، دونوں ہمارا قبلہ ہیں، تو گویا کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ صرف استقبال قبلہ کرنا یہی نیکی ہے۔ اس پس منظر میں اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ نماز میں اپنا چہرہ بیت المقدس کی مشرقی حصے کی طرف یا مغربی کی حصے کی طرف کر لو، بلکہ استقبال قبلہ سے بھی اہم کام وہ ہیں۔ اب ان کاموں کو یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ پہلے ایمان کی تکمیل ہونا، ایمان کی زمین تیار ہونا اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا۔ تو صرف استقبال قبلہ کر لینا یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ پہلے ایمان، اس کے بعد اعمال صالحہ، ایمان کی زمین پر اعمال صالحہ کی زراعت کرنا، یہ تمام چیزیں نیکی ہیں۔ تو ایک پس منظر تو یہ ہو گیا، اور یہی راجح ہے یہ شان نزول۔ اس کے بعد دیکھیں صاحب کتاب فرماتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس آیت کی مخاطب مسلمان اور اہل کتاب دونوں ہیں، یعنی یہ مسلمانوں سے بھی خطاب ہے اور جو ہے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے بھی خطاب ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکی صرف قبلے کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور بھی نیکیاں، یا پھر مطلب یہ ہے کہ قبلے کی بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے تم دوسری اہم اور عظیم نیکیوں کو چھوڑ دو، حتیٰ کہ انہیں چھوڑ کر صرف قبلے کے بارے میں تم آپس میں لڑائی کرنے لگو، جھگڑا کرنے لگو۔ کوئی یہ کہتا پھرے کہ نیکی تو ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم بیت المقدس کے مغربی حصے کی طرف چہرہ کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہیں کہ ہمارے پاس نیکی ہے کیونکہ ہم مشرق یعنی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کی وجہ سے تم سے زیادہ نیک ہیں۔ یہ دوسرا شان نزول ہے۔ پہلے شان نزول کے اعتبار سے مشرق اور مغرب، قبل المشرقی والمغربی، ان دونوں کا تعلق بیت المقدس کی دو جہتوں سے، اور دوسرے شان نزول کے اعتبار سے مغرب سے مراد بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنے والے اہل کتاب ہوں گے، اور مشرق سے مراد خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے منہ کرنے والے، خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے والے یہ مسلمان ہوں گے۔ اس طرح اس شان نزول میں اہل مسلمان اور اہل کتاب سب شامل ہو جائیں گے۔ یہ دو شان نزول بیان کیے گئے ہیں، لیکن مولانا جیون آگے فرماتے ہیں کہ راجح اور بہتر یہی ہے کہ پہلا شان نزول قرار دیا جائے، یعنی اس آیت کے شان نزول میں جو پہلی بات ہے اسی کو ترجیح دی جائے، اس لیے کہ فرماتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ پہلا شان نزول قرار دیا جانا یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت مبارکہ مدنیہ ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور خانہ کعبہ مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب ہے، جانب مشرق میں نہیں ہے۔
جبکہ آیت میں مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا ذکر ہے۔ ہاں اگر تعویل کر دی جائے اور یوں کہا جائے کہ کعبہ شریف کو جب بیت المقدس کی طرف سے دیکھیں تو جانب مشرق میں واقع ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف سے دیکھیں تو خانہ کعبہ مشرق کی جانب واقع ہے، اور بیت المقدس کو جب خانہ کعبہ کی طرف سے دیکھیں تو وہ جانب مغرب میں ہے۔ اگرچہ مدینہ منورہ سے دونوں مدینہ منورہ کی جانب مشرق اور مغرب میں واقع نہیں ہے تو پھر بات بن جاتی ہے، لیکن اس تعویل کے بجائے اگر پہلا والا شان نزول تسلیم کر لیا جائے تو اس میں کسی قسم کی جو ہے الجھن بھی نہیں ہوں گی، اور خاص کر اہل کتاب اس کا مصداق ٹھہریں گے، اور گویا کہ انہی کے ایمان کی ترغیب دی گئی، ان کے ایمان کی ترغیب دی گئی، اور انہوں نے جو ایک کہنا چاہیے عقیدہ بنا کے رکھا تھا کہ ہم یہ جو ہے ہم بیت المقدس کی دونوں جہتوں کو قبضہ کیے ہوئے ہیں، لہذا ساری نیکیاں ہمارے پاس ہیں، تو ان کے اس نظریے کی بھی تردید ہو جاتی، اور شان نزول اگر خاص تھا، لیکن جہاں تک نصیحت اور بات اس کی وصیت کا معاملہ ہے تو چونکہ شان نزول اگرچہ خاص ہو لیکن حکم تو عام ہوتا ہے، لہذا حکم کے اعتبار سے سارے مسلمانوں کو یہ احکام متوجہ ہو جاتے۔ تو صاحب کتاب نے یہی فرمایا کہ پہلا والے شان نزول جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب آگے دیکھیے، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا ہی نیکی نہیں ہے، یعنی اب کتاب میں دیکھیے جب مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے تو اب سوال پیدا ہوتا کہ اصل نیکی کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے خود ہی یہ بتا دیا کہ نیکی اصل میں ہے کیا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، یہاں سے گویا کہ اللہ نے اصل نیکی کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ پوری اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں یہ سب نیکی کے ضمن میں آئی ہیں۔ فرمایا لیکن نیکی یعنی اہم نیکی اس شخص کی ہے، ایک معنی تو یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ کا، اور دوسرا معنی یہ ہے یا نیک وہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ کا پہلا معنی یہ ہے کہ نیکی تو اس شخص کی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نیک تو وہ شخص ہے۔ یہ دو معنی ایک خاص ترکیب کو سامنے رکھ کر کیے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر مضاف محذوف ہے۔ اصل عبارت یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اس کے بعد ایسا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اس طریقے سے۔ تو اگر بر و مضاف نکالتے ہیں یہاں پر تو مطلب یہ ہوگا کہ اہم نیکی اس شخص کی ہے، بر من آمنا، اور اگر جو ہے دوسرا معنی جو کیا گیا تھا نیک وہ ہے، تو یہاں بر نہیں بلکہ ذل بر نکالا جائے گا، ولیکن ذل بری، ذل بری مضاف اگر بر نکالیں گے تو پہلا معنی ہوگا یعنی اہم نیکی اس شخص کی ہے، اور اگر مضاف یہاں ذا نکالیں گے اور یوں کہیں گے ولیکن نہ ذل بری، ولیکن نہ ذل بری، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ نیک وہ شخص ہے۔ تو اس میں چونکہ مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بر کو اپنی اصلی حالت پر یعنی مصدر پر رکھا جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مصدر بلا کسی تعویل کے اس کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے، تو مصدر کو یا تو اس میں فاعل کی تعویل میں لیا جاتا ہے یا اس میں مفعول کی تعویل میں لیا جاتا ہے۔ اب اگر یہاں پر ولیکن البر، بر کو اپنی اصلی حالت یعنی مصدر پر رکھا جائے اور اسے بطور مبالغہ فاعل کے معنی میں استعمال کر لیا جائے، جیسے کہ زید عدل بولتے ہیں تو زید انصاف ہے، تو مطلب مبالغی کے طور پر اصل بولنا تھا زید عادل، زید انصاف کرنے والا، لیکن کبھی مصدر کو جو ہے مبالغے کے طور پر فاعل کے معنی میں لے لیا جاتا ہے۔
تو یہاں بھی ولیکن البر میں جو بر ہے اسی کو جو ہے مبالغے کے معنی میں لے لیا جائے، اور اس صورت میں جو ہے کسی قسم کے حذف کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آگے دیکھیے، بر کہتے کسے ہیں؟ بر کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفسیر کئی طرح سے کی گئی ہے۔ بر کا معنی ایمان بھی ہے، مال دینا، اقامت نماز، نماز قائم کرنا، ادائے زکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، ایفاء عہد و پیمان کو پورا کرنا، اور صبر۔ ان تمام الفاظ کے ذریعے بر کا معنی، بر کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ یعنی بر ایک جامع لفظ ہے، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو وہ بر ہے۔ کبھی ایمان کو بر کہیں گے، کبھی مال کو بر کہیں گے، مال راہ خدا میں مال خرچ کرنا، کبھی نماز پڑھنے کو بر کہیں گے، کبھی ادائے زکوٰۃ، ایفاء عہد اور صبر کو بر کہیں گے، اور یہ سارے کام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، لہذا بر کا جو عمومی معنی ہے کہ بر ہر وہ کام ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ یہ بات ہو گئی شان نزول کی اور قرت کی، اور جو ہے کہنا چاہیے کچھ ترکیب کی۔ اب یہاں پر اصل جو مسئلہ ہے اس آیت کریمہ میں، جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان کی طرف صاحب کتاب توجہ دے رہے ہیں۔ عنوان قائم کیا گیا تھا ایمان مفصل، اسلام اور نیکی کا حکم۔ اب گویا کہ اس عنوان کی وضاحت میں آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں ایمان کا بیان یوں فرمایا ہے کہ 5 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تو ان 5 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ گویا کہ ایمان کا ایک نصاب ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذات و صفات کے لحاظ سے سب سے جداگانہ تسلیم کیا جائے۔ یعنی ایمان لانا اور اللہ پر ایسے ایمان لانا جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اپنی مرضی سے ایمان نہیں لانا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے حوالے سے قرآن میں جو باتیں بیان کی ہے، یا اپنی صفات کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی ہیں ان پر بھی ایمان لانا۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص کہے ہاں میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں اس کا انکار کرتا پھرے، یا پھر اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرتا پھرے۔ جیسے کہ یہودیوں نے کیا کرا، اللہ پر ایمان کا اقرار کرتے تھے کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ یا پھر نصارہ کا بھی دعویٰ تھا ایمان کا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، لیکن انہوں نے بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا تصور کر لیا۔ تو ایمان لانا، لیکن ایسا ایمان لانا کہ جیسا اللہ رب العزت نے اپنی ذات و صفات پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں جیسے یہود و نصارہ ایمان لائے کہ انہوں نے، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا بنا لیا۔ یہاں پر میں ضمنی طور پر، کتاب میں تو یہ بات نہیں ہے لیکن ضمنی طور پر یہ عرض کر دوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو ویسا مانو جیسا اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کو یہ کہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس کے اندر احتیاج یعنی ضرورت یہ ثابت کرنا شروع کر دے اور یہ کہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز کا ضرورت مند ہے، تو اس سے
یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس نے اللہ کو جو ہے صحیح طور پر نہیں مانا، کیونکہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ ہے اس کو ویسا ماننا۔ اب کیسا ہے اللہ نے اپنے ذات و صفات کے حوالے سے جو باتیں قرآن میں بیان کی ہیں یا حدیث کریمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان باتوں کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کو تسلیم کرنا۔ اب ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، ساری کام کرتا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے کے لیے عرش الہی، عرش کا محتاج ہے۔ جیسے کہ ہمارے زمانے میں غیر مقلدین کا یہ عقیدہ ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ کا وہ ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے۔ تو ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹھنے کے لیے عرش کی ضرورت ہے، حالانکہ عرش یہ بعد میں پیدا کیا گیا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ تو جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں بیٹھتا تھا؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے اور نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ رب العزت کے بارے میں اعضاء کا انکار کرتے ہیں، لیکن مجسمہ جو فرقہ ہے وہ اعضاء کا اس بات کرتا ہے، اور دور حاضر میں جو اہل حدیث ہیں یہ حضرات بھی جو ہے اللہ رب العزت کے لیے جسمانی اعضاء ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ اعضاء کا ہونا یہ احتیاج کی دلیل ہے، ضرورت اور احتیاج کی دلیل ہے۔ ہمارا ہاتھ ہے تو ہم پکڑنے کے لیے ہاتھ کے محتاج ہوتے ہیں، آنکھ ہے دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہوتے ہیں، پیر ہیں چلنے کے لیے پیر کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، کیونکہ جسمانیات یہ احتیاج کی دلیل ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہاتھ سے پاک ہے، کیونکہ اگر ہاتھ ہوتا تو گویا کہ وہ پکڑنے کے لیے ہاتھ کا محتاج ہوتا، جیسے ہم کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ وہ ہے جو صمد ہے، بے نیاز ہے، جو بے نیاز ہے، کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں۔ اگر اس کو کسی چیز کی حاجت آ گئی تو اس کی جو صفت صمدیت ہے یہ کہاں جائے گی؟ اس لیے جو دور حاضر کے بدعقید و عقیدہ ہے یہ بھی دراصل اللہ رب العزت کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ تو اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا۔ ایسے نہیں، کتاب دیکھیے، ایسے نہیں جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، ایک چیزوں کی۔ تو ایمانیات کے بارے میں یہاں 5 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز تھی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دوسری چیز ہے یوم آخر پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا، یعنی یہ مانا جائے کہ قیامت کا دن حق ہے اور اس میں لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور انہیں ان کے اعمال کی جزا ملے گی۔ جو کچھ دنیا میں اچھے برے کام کیے اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ یوم آخرت پر ایمان لانے میں جنت، دوزخ، ٹھیک ہے، دوزخ کی آگ، پل صراط، حوض کوثر، شفاعت وغیرہ، یہ تمام چیزیں یوم آخرت پر ایمان لانے کے اندر شامل ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں قیامت پر تو ایمان لاتا ہوں مگر جنت پہ ایمان نہیں لاتا ہوں، یا جنت پہ بھی ایمان لاتا ہوں دوزخ پہ بھی ایمان نہیں لاتا ہوں، تو گویا کہ اگر کوئی شخص یوم آخرت پر ایمان لانے کا اعتراف کرتا ہے، لیکن یہاں جتنی باتیں ذکر کی گئیں، جنت، دوزخ، پل صراط، حوض کوثر، شفاعت، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا تو اس کا مطلب یہی ہوا اس نے یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی کسی ایک صفت کا انکار کرے، یا اللہ کی کوئی ایک صفت کسی مخلوق کے اندر تسلیم کر لے، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کو ویسا ہی ماننا جیسا ماننے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے یوم آخر، قیامت کے دن پر ایمان لانے کا بھی یہی مطلب ہے کہ قیامت کے دن کے اندر جتنے شعبے ہیں، یوم آخر میں جتنے شعبے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، دوزخ کی آگ ہے، پل صراط، حوض کوثر، شفاعت وغیرہ، یہ ساری چیزیں یوم آخرت پر ایمان لانے کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک، تو دوسرے نمبر پر یوم آخر کو اللہ نے رکھا، اور تیسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا، یعنی
वलाकिन अलबिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति। पहले अल्लाह पर ईमान लाने का तज़किरा हुआ, उसके बाद क़यामत के दिन पर ईमान लाने का तज़किरा हुआ, और तीसरे नंबर पर फ़रिश्तों पर ईमान लाने का तज़किरा हुआ। ठीक है, देखिए अब फ़रिश्तों पर ईमान लाना, अब मैं यौम आखिरत की वजाहत अभी और भी करना है, वो इंशाअल्लाह इसको पढ़ने के बाद करेंगे। अब तीसरे दर्जे में देखिए फ़रिश्तों पर ईमान लाना मज़कूर है। फ़रिश्तों पर ईमान क्या लाना है? फ़रिश्ते तमाम के तमाम अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं, उसके हुक्म के पाबंद हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। वो अल्लाह के हुक्म से ज़र्रा बराबर भी जो है इन्हिराफ नहीं करते, आगे पीछे नहीं हटते, और मुज़क्कर मुअन्नस होने की सिफत से पाक हैं। यानी फ़रिश्ते सारे के सारे अल्लाह की मखलूक हैं, वो मासूम हैं, अल्लाह के अहकाम के पाबंद हैं, मुज़क्कर व मुअन्नस का सिलसिला उनमें नहीं होता है, इस सिफत से भी पाक हैं। गोया के मुशरिकीन का जो ख़याल था वो कहते थे कि फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह की बेटियां हैं। तो उनके ख़याल का भी इसमें रद्द है। और एक अक़ीदा यहूदियों का था। यहूदी हज़रत जिब्रील के अलावा तमाम फ़रिश्तों को अच्छा समझते थे, उन्हें अपना दोस्त मानते थे, लेकिन जिब्रील अमीन को अपना दुश्मन समझते थे। और बाज़ाब्ता वो लोग कहते थे कि अगर जो है जिब्रील वही नहीं लाते तो हम ज़रूर आप पर ईमान लाते। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की गलती क्या थी? कुछ भी नहीं थी। मुनाफिकीन जो साजिशें करते थे, यहूदी जो साजिशें करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही के ज़रिए उन साजिशों का पर्दा चाक किया करता था। और चूँकि वो वही जिब्रील लेकर आते थे, इसलिए जिब्रील यहूदियों की आंखों में बहुत खटकते थे। तो ये दो गिरोह थे, एक मुशरिकीन का गिरोह था, काफिरों का गिरोह था। उन्होंने ये अक़ीदा बना लिया कि साहब जो हैं फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह की बेटियां हैं, और यहूदियों ने यह अक़ीदा बना लिया कि जिब्रील अमीन के अलावा बाकी फ़रिश्ते तो अच्छे हैं, मगर जिब्रील जो हैं ये उनके दुश्मन हैं। कुरान ये कहता है कि ना मुशरिकीन की तरह अक़ीदा रखो और ना यहूदियों की तरह अक़ीदा रखो। यानी मुशरिकीन ने फ़रिश्तों को बेटियां बना लिया, तुम फ़रिश्तों को इस सिफत से पाक समझो कि फ़रिश्ते ना मुज़क्कर हैं ना मुअन्नस है। तज़कीर व तानीस ये हैवानियत की सिफत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को, यानी जिनके अंदर नफ्स है, उनके अंदर तज़कीर व तानीस का ये सिलसिला रहता है, लेकिन जो नफ्स से पाक हैं उनके अंदर ये सिलसिला नहीं रहता है। तो बयान ये करना है कि तमाम फ़रिश्तों के बारे में ऐसा अक़ीदा रखो जैसा कुरान कहता है, ऐसा नहीं जैसे मुशरिकीन का था या यहूदियों का था। मुशरिकीन ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटी तस्लीम कर लिया, और यहूदी ने हज़रत जिब्रील को जो है फ़रिश्तों की बाइज़्ज़त जमात से जो है नफ़रत के तौर पर निकाल दिया। अक़ीदा ऐसा रखना चाहिए कि जितने फ़रिश्ते हैं सब अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं और सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, और ये अक़ीदा रखना चाहिए कि उनके दरमियान कोई तज़कीर व तानीस का सिलसिला नहीं है। अब किताब की इबारत को देखिए। तीसरे नंबर पर फ़रिश्तों पर ईमान लाने का तज़किरा है, वो ये कि फ़रिश्ते तमाम के तमाम अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं, उसके हुक्म के पाबंद हैं, और मुज़क्कर व मुअन्नस होने की सिफत से पाक हैं। ना उनमें मर्द हैं ना औरतें हैं। मर्द औरत का जो एक जेंडर का जो तसव्वुर है ये उनमें नहीं होता है। ऐसा नहीं जैसा कि काफिरों का ख्याल है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, और ना ही ऐसा ईमान जो यहूदियों का है, वो ये कि यहूदी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के अलावा तमाम फ़रिश्तों को दोस्त और अच्छा मानते थे, लेकिन उन्हें अपना दुश्मन गर्दानते थे। रहा ये, अब ये बात तो हो गई कि इतना अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि तमाम फ़रिश्ते अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, मासूम हैं, मुज़क्कर व मुअन्नस होने से पाक हैं। अब दूसरी बात है फ़रिश्तों की तादाद के यकीन के बारे में। तो फ़रिश्तों की कितनी तादाद है जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है? तो इस सिलसिले में कोई ख़ास तादाद नहीं है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब के लश्करों की तादाद कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो फरमाते हैं रहा ये कि फ़रिश्तों की कुल तादाद कितनी है जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो इस बारे में साहिब किताब फरमाते हैं गुजारिश ये है कि
آیت کریمہ میں اللہ نے کوئی تعداد ذکر نہیں کی ہے کہ اتنے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور نہ ہی مخصوص تعداد پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے تعداد کو اللہ کے سپرد کر دیجیے، تعداد اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا ایمان تمام پر ہونا چاہیے، یعنی جتنے بھی فرشتے اللہ پیدا کیا ہے ہمارا سب پر ایمان ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں احادیث مبارکہ میں بھی کوئی مخصوص تعداد کا ذکر نہیں آیا ہے فرشتوں کے حوالے سے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ 4 مقرب فرشتوں کا تذکرہ آیا ہے، جس میں حضرت جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل علیہ السلام۔ ان کے مقرب ہونے پر، برگزیدہ ہونے پر، اور تمام فرشتوں سے ان 4 کے اعلیٰ اور افضل ہونے پر آیتیں بھی ہیں، اور مستند یعنی قابل استناد، قابل اعتماد باوثوق احادیث کریمہ بھی وارد ہیں۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے کہ جس پر ایمان ہم لائیں، تو اس کی تعداد نہ اللہ نے بیان کی ہے اور نہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اتنی تعداد پر ایمان لاؤ، بلکہ اس طریقے سے ایمان رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، یہ 3 چیزیں ہو گئیں: اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ چوتھی چیز صاحب کتاب فرماتے ہیں، چوتھی چیز جس پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے، جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے کتاب۔ کتاب سے مراد یا تو قرآن کریم ہے یا تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں۔ اگر قرآن کریم مراد ہے تو ایمان کی 2 جہتیں ہوں گی، یعنی 2 رخ ہوں گے۔ اس پر بھی ایمان لاؤ کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور اس پر بھی ایمان لاؤ کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہیں کی گئی ہے۔ یہ بالکل وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرمائے۔ اور اگر یہاں پر کتاب سے مراد دوسری آسمانی کتابیں ہوں تو ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمام کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ تمام کتابیں انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں، یہ حق ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے۔ جس میں سے مشہور تو 4 کتابیں ہیں، باقی صحیفے ہیں۔ تو اگر اس سے دوسری آسمانی کتابیں مراد ہیں، یہ تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں، تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ساری کتابیں جن نبیوں پر جن رسولوں پر اللہ نے نازل فرمائی ہیں تو وہ حق ہیں، البتہ ان سب کا بعینی ہی اسی صورت میں دنیا میں موجود رہنا، اس پر ایمان لانا یہ ضروری نہیں۔ اس لحاظ سے صرف قرآن کریم کو امتیاز حاصل ہے کہ قرآن پر ایمان لانا ہے، اس لحاظ سے بھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس لحاظ سے بھی ایمان لانا ہے کہ قرآن کریم بالکل بعینی ویسا ہی ہمارے سامنے موجود ہے جیسے حضور کے سینے پر اترا تھا۔ توریت، زبور، انجیل کے بارے میں اس قسم کا ایمان لازم نہیں ہے، صرف اتنا ایمان لانا ہے کہ یہ کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اور یہ کتابیں جو ان کے پیغمبروں پر اتری ہیں یہ اللہ نے ہی نازل فرمائیں، یہ حق ہیں، لیکن بعد میں ان میں تبدیلی کر دی گئی ہے تو اس تبدیلی کے بارے میں ہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، عبارت دیکھ لی صاحب کتاب کی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم ہو یا پھر تمام آسمانی کتابیں مراد ہوں، اور ان پر ایمان لانے کا مطلب، مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کتابیں حضرات انبیاء اکرام پر نازل ہوئی ہیں، یہ حق ہے اور اسی پر ہمارا یقین ہے۔ مشہور 4 کتابیں ہیں: توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ان کتابوں کے علاوہ صاحب کتاب فرماتے ہیں 100 صحیفے اور ہیں، یعنی ٹوٹل 104 ہو گئے۔ یہ 4 بڑی کتابیں ہیں تو ان کو کتاب کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹی کتابیں ہیں جن میں کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ ضمنی احکام ہیں، تو ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ وہ صحیفوں میں 50 حضرت شیش علیہ السلام پر اترے، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر،
10 حضرت آدم علیہ السلام پر اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے، یہ ایک روایت۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 20 صحیفے نازل ہونا بھی مذکور ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام پر 40 صحائف کا اترنا بھی آیا ہے، اسے فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے۔ صحیفے کا جہاں تک سوال ہے قرآن کے بارے میں تو، اور توریت، زبور، انجیل، ان 4 کتاب کے بارے میں تو متعین ہے، اور اسی پر علماء کا امت کا اجماع ہے کہ توریت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ البتہ صحیفوں کے بارے میں کہ صحیفے آخر نبیوں پہ نازل ہوئے یا نہیں ہوئے، اس سلسلے میں قرآن کی یہ آیت ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 4 اولوالعزم رسولوں کے علاوہ دوسرے رسولوں پر بھی جو ہے صحیفے نازل ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر تو توریت اتری، یہ بات واضح ہے، لیکن وہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، حالانکہ ان 4 بڑی کتابوں میں حضرت ابراہیم پر کوئی نہیں اتری ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ صحیفے اترے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کا اترنا یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ باقی انبیاء علیہم السلام پر باقی رسولان اعظام پر صحیفوں کا نازل ہونا یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں، اللہ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور چوتھی چیز جو ہے یہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا یا پھر قرآن پر ایمان لانا۔ 5ویں چیز یہ ایمانیات کی تفصیلات ہیں، اور ایمانیات ہیں یہ۔ 5ویں چیز والنبیین، یعنی پیغمبروں پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کی آیت کو دیکھیے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے جب کوئی لفظ لایا جاتا ہے تو اگر دنیا کا بڑے سے بڑا ماہر ادیب، ماہر لسانیات یا عربی کا جو ہے عربی زبان کا غواص اگر غور کرے گا تو وہ اس حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ جس معنی کو ادا کرنے کے لیے قرآن نے جو حرف وہاں رکھا ہے، جو حرف وہاں بیان کیا گیا، جو لفظ لایا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ وہاں فٹ نہیں ہو سکتا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ، جب قرآن کریم چند چیزیں بیان فرماتا ہے، جیسے یہاں پر ہے لَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، تو یہاں پر اللہ پر ایمان لانے کو، قیامت کے دن کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو، تو جو ترتیب ان 5 کو بیان کرنے کے لیے مقرر کی ہے، یہ ترتیب بھی معجزانہ ہوتی ہے، حکیمانہ ہوتی ہے۔ اس ترتیب کے اندر بھی جو ہے بہت سے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں، تو کوئی بھی شخص جو زبان کا ماہر ہو وہ صرف قرآن کے اس ایک اسلوب کو دیکھ لے تو یہی اس کے ایمان کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی گویا کہ قرآن کی ایک شان اعجاز ہے۔ دیکھیے، اچھا 5ویں چیز ہے پیغمبروں پر ایمان لانا، یعنی یہ ماننا کہ تمام کے تمام نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، یعنی بھیجے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہودیوں نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ صرف موسیٰ کو نبی مانتے تھے اور کسی کی بھی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو ہی نبی تسلیم کیا اور باقی انبیاء کی نبوت کا وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں یہودیوں کی تہذیب اور تادیب اور ان کو ہی راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انجیل کے اندر کوئی مستقل شریعت نہیں تھی، مستقل شریعت توریت کے اندر تھی۔ انجیل دراصل توریت کے جو مضامین ان کی قوم بھلا دی تھی، ان کی امت فراموش کر دی تھی،
اسی کی تجدید کے لیے انجیل کو نازل کیا گیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ توریت میں جو شریعت بیان کی گئی تھی اس شریعت کو نکھار کے ساتھ بنی اسرائیل کے سامنے پیش کریں۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہی رحمت بن کر آئے تھے، مگر ان کی ضد اور ان کی ہٹ نے ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کرنے دیا، اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان پر الزام لگائے، ان پر ارتداد یعنی مرتد ہونے کا فتویٰ لگایا، حتیٰ کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم عفیفہ طیبہ طاہرہ پر انہوں نے گناہ کی تہمت لگائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کرنے کی پوری ان حضرات نے تیاریاں کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزانہ شان سے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، ورنہ یہودیوں نے اپنے بس کے اعتبار سے گویا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا تھا، لیکن اللہ نے اپنی شان اعجاز سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ یعنی یہودیوں نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر لی تھی، گویا یہ مانوی اعتبار سے جو ہے قتل کے پورے مجرم ہیں۔ تو جو پیغمبر ان کی بعثت، ان کی ہدایت اور رہنمائی، ان کی رہبری کے لیے بھیجے گئے، انہی پیغمبر کی نبوت کا انہوں نے انکار کر دیا، ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، ان کی ماں پر الزام لگایا، ان پر مختلف قسم کی تہمتیں لگائیں اور ان کی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ تو یہ یہودی تھے کہ جو صرف موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، اور نصارہ جو عیسائی تھے وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے، دوسروں کی نبوت کا انکار کرتے۔ تو پیغمبروں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ تمام پیغمبروں کے بارے میں یہ یقین رکھنا یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ قرآن مجید جب اترا تو قرآن مجید نے ہر ایک پیغمبر کی نبوت کو ظاہر فرمایا، ہر ایک پیغمبر کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ گویا کہ قرآن کسی نبی کی شان اور عظمت کو کم نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کے منصب، ان کے مقام اور مرتبے کو جو ہے ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے مرتبے کو ظاہر کیا گیا، حضرت عیسیٰ کے مرتبے کو ظاہر کیا گیا، چونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے منکر تھے اور نصارہ موسیٰ علیہ السلام کے منکر تھے۔ قرآن نے ان دونوں کی نبوت اور رسالت کی تصدیق فرمائی۔ دیکھیے، پیغمبروں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسول اور نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ ایسا نہیں کہ یہودیوں کی طرح صرف حضرت موسیٰ کو انہوں نے نبی مانا، اور نصارہ کی طرح نہیں کرنا کہ انہوں نے صرف عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تسلیم کیا اور باقی کا انکار کرنے لگے۔ تو تمام نبیوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ سارے انبیاء اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں۔ اب جیسے فرشتوں کے بارے میں تھا تعداد کے حوالے سے کہ کتنی تعداد پر ایمان رکھنا ہے، تو بتایا گیا کہ ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، بس اتنا یقین کرنا ہے، اتنا ایمان رکھنا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور وہ معصوم ہیں، ان کے اندر تذکیر و تانیث کا جو ہے کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات انبیاء ہیں، انبیاء پر ایمان لانے کا بھی یہی مطلب ہے۔ اب اس کی کیا تعداد ہے، اس سلسلے میں گزارش صاحب کتاب کی عبارت کو دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ بعض حدیثوں میں حضرات انبیاء اکرام کی تعداد بھی مذکور ہے، ذکر کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، جیسے کہ 1,24,000 پیغمبر تھے، یہ تعداد آئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 2,24,000 تھی، یہ تعداد بیان کی گئی ہے، لیکن بہتر اولا یہ ہے کہ ان کی مخصوص تعداد پر اکتفا نہ کیا جائے، یعنی کسی ایک تعداد کے بارے میں جو ہے اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر جتنے بھی انبیاء علیہم السلام لوگوں کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجے ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے، یعنی اللہ نے جتنے بھی نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے، اور وہ سب برحق تھے۔ اب یہ ہے کہ کچھ نبی ہیں، کچھ رسول ہیں، رسول اور نبی میں فرق ہے۔ دیکھیے، منصب نبوت کے اعتبار سے، نفس نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہیں،
فضائل و کمالات کے اعتبار سے ان میں فرق ہے، جیسے لا نفرق بین احد من رسلی، اس میں نفس نبوت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نفس نبوت کے لحاظ سے کسی رسول اور نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی جتنے نبی رسول ہیں سب اللہ رب العزت کے نبی رسول ہیں، اسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اس چیز میں کوئی تفریق نہیں۔ البتہ فضائل و کمالات کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے ان میں فرق ہے، جیسے قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اب یہاں پر جو فضیلت ذکر کی گئی، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے بلا واسطہ کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، اور کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے بے شمار درجے بلندیاں عطا فرمائے، اور اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو فضائل و کمالات کے اعتبار سے تفاوت ہے، درجے ہیں، فضیلت ہے ایک دوسرے پر، لیکن نفس نبوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرکیف تو تمام نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لانا برحق ہے کہ سارے رسول برحق ہیں، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ 313 ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یہ ہے جس کے الفاظ مجھے مستحضر نہیں ہیں، کہ انبیاء کی کل تعداد جو ہے اتنی ہیں جتنے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ تھے، اور رسولوں کی کل تعداد وہ ہے کہ جتنے صحابہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک تھے، یعنی 313۔ تو یہاں فرماتے ہیں ان میں سے رسول 313 ہیں، جیسا کہ حدیثوں میں ہے، اور یہاں آیت مبارکہ میں نبی کا لفظ ذکر کیا گیا۔ اب نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ آیت میں کیا کہا؟ والنبیین، رسول کا لفظ نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا نہیں ہے یا ان پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نفس نبوت کے لحاظ سے دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو نبی کا لفظ لایا گیا، رسول کا لفظ نہیں لایا گیا، تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی رسول کی بنسبت عام ہوتا ہے، یعنی ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بھی رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوں گا، اس لحاظ سے نبیین کہنے میں رسول بھی آ گئے اور نبی بھی آ گئے۔ بلکہ یوں کہیے کہ جب ادنا اگر شامل ہو گیا تو اعلیٰ خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شہید کے لیے اگر آپ، قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، ٹھیک ہے، تو نبی اور شہید میں شہید سے اونچا مرتبہ نبی کا ہے، تو جب شہید کے لیے یعنی نبی سے کم مرتبہ کے لیے برزخی زندگی ثابت ہے تو نبی کے لیے خود ثابت ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے فضائل و کمالات کے لحاظ سے، دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے رسول کو نبی پر فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ تو جب نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تو رسولوں پر ایمان لانا بدرجہ اولا ضروری ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے نبی کا ذکر کیا گیا اور رسول کا یہاں تذکرہ نہیں کیا۔ اس سے سمجھ میں آتا قرآن میں ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں آیت مبارکہ میں نبی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، لفظ رسول نہیں آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی رسول کی بنسبت عام ہے، یعنی نبی کا معنی عام ہے، رسول کا معنی خاص ہے، یعنی ہر رسول نبی بھی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اور یہی جمہور کا موقف ہے، یعنی جو اکثر علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے۔ لہذا نبی کہنے میں رسول پر ایمان لانا بھی آ گیا، اور بعض حضرات کے نزدیک نبی اور رسول مترادف ہیں، یعنی دونوں ہم معنی ہیں، دونوں ہم معنی ہیں، یعنی دونوں کے اندر کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ ہر نبی رسول ہے اور ہر رسول نبی ہے، یہ بعض حضرات کا قول ہے، لیکن جمہور کے موقف پر رسول اور نبی میں فرق ہے۔ رسول وہ شخصیت ہے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو،
لیکن نبی کے لیے ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے جب نبی پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا تو تمام پیغمبروں پر ایمان لانا مطلوب ہوا، یعنی یہ ہے گویا کہ سارے پیغمبروں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انبیاء اکرام پر تو ایمان ہو لیکن رسولان اعظام پر ایمان نہ ہو۔ تو جب نبی پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تو تمام پیغمبر بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ پیغمبر سے مراد یہاں رسول۔ جب سب پر ایمان لانا مطلوب و مقصود ہے تو اس کے لیے صیغہ بھی ایسا ہی ذکر ہونا چاہیے جو عام ہے، لہذا نبی کا ذکر کیا جانا یہ زیادہ اولا ہے۔ اب یہاں پر نبی کے بجائے اگر رسول کا لفظ ہوتا والرسلی تو ایسی صورت میں انبیاء اس کے اندر داخل نہیں ہوتے، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول ہونا ان کا ضروری نہیں ہے۔ تو جب ایک عموم بیان کرنا ہے اور سارے نبیوں کو اس ایمان میں شریک کرنا ہے کہ تمام نبیوں پر، تمام پیغمبروں پر ایمان لاؤ، تو ایسا صیغہ استعمال کیا جائے جو عام ہو، اور وہ صیغہ، وہ لفظ جو ہے وہ نبی ہے، لہٰذا نبی کا ذکر کیا جانا یہاں پر یہی زیادہ اولا ہے۔ آگے دیکھیے، میں کہتا ہوں، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء اکرام پر ایمان لانے کے مقام پر ان کے لیے جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ جمع مذکر سالم ہے، یعنی والنبیین، نبی کی جمع نبیون۔ اب یہاں پر چونکہ وہ کہنا چاہیے حالت جری میں ہے تو جمع مذکر سالم کا اعراب حالت جری میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے، اگر یہ حالت رفیع میں ہوتا تو یا ما قبل مضمون نبیون ہونا چاہیے تھا۔ تو صاحب کتاب یہاں ایک نقطہ بیان فرما رہے ہیں جو ہے کہ جہاں پر اللہ نے نبیوں پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا تو نبیوں کے لیے جمع مذکر سالم کا صیغہ استعمال کیا گیا، جمع مذکر سالم، نبی کی جمع نبیون حالت رفیع میں اور نسبی جری میں نبیین۔ تو اس جمع مذکر کے صیغے کو لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی عورت منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئی، یعنی کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب کے سب مذکر تھے، مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنی، اور یہی مذہب صحیح ہے۔ لہذا اس طریقے سے گویا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 4 عورتوں کو نبی مانتے ہیں، حضرت حوا، حضرت سارہ، حضرت موسیٰ کی والدہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ، ان 4 عورتوں کے بارے میں بعض لوگ نبوت کے قائل ہیں کہ یہ بھی نبی تھیں، تو ان کے عقیدے کا رد اس طریقے سے آیت کریمہ میں جو نبیین کا لفظ آیا اس نبیین کے لفظ سے ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت نبی ہوتی تو پھر جمع مذکر سالم کا صیغہ نہیں آتا۔ جمع مذکر سالم کا صیغہ ان افراد کے لیے آتا ہے کہ جو مذکر ہوں، مؤنث کے لیے الگ صیغہ آتا ہے۔ یہ ایک استدلال صاحب کتاب نے کیا، لیکن بعد میں پھر فرماتے ہیں نیچے کہ عرصے سے یہ استدلال میرے سینے میں کھٹک رہا تھا، یعنی عورت کے نبی نہ ہونے پر اس طریقے سے جو آپ نے دلیل دی تو اس میں آپ کو ذرا تشویش تھی۔ فرماتے ہیں جب اس کا میں نے گہری نظر سے مطالعہ کیا تو مجھے اس استدلال میں بحث نظر آئی، یعنی کمزوری معلوم ہوئی، اور وہ یہ کمزوری یہ دیکھی کہ ہو سکتا ہے جمع مذکر سالم کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہو کہ حضرات انبیاء اکرام جو ہیں ان میں غالب اکثریت مردوں کی تھی، یعنی زیادہ مرد تھے، اور اس اکثریت کی وجہ سے غالب اکثریت کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے وہ جمع مذکر سالم کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور 2-4 خواتین کے لیے کوئی مستقل صیغہ ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ قرآن کریم میں ہے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اب یہاں ساجدین کے لفظ پہ توجہ دیجیے، یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے۔ میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے، چاند سورج کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے شمس کا لفظ ہے، شمس یہ عربی زبان میں جو ہے مؤنث ہے، یعنی مؤنث سماعی ہے، اور یہاں کسی تعویل سے اسے مذکر بنایا بھی نہیں جا سکتا۔ کلام عرب میں شمس مؤنث کے لیے ہے، یہ مؤنث سماعی ہے۔
مونس ستارے کا مطلب یہ مونس ہے، شمس اور قمر، پھر اس کے بعد 11 ستارے۔ 11 ستاروں سے کون مراد ہیں؟ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور شمس و قمر سے مراد آپ کے والدین ہیں۔ تو والدین جو ہے، والدین میں والد تو چلو مذکر ہیں، لیکن والدہ یہ تو مؤنث ہیں۔ اب ساجدین کا لفظ استعمال کیا گیا، تو ساجدین میں ایک فرد جو ہے وہ مؤنث ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، اور باقی جو ہیں وہ مذکر ہیں۔ تو زیادہ چونکہ مذکر تھے اور ایک مؤنث ہیں، تو جن کی کثرت تھی ان کا لحاظ کرتے ہوئے ساجدین جو مذکر سالم کا صیغہ لایا گیا۔ تو اسی طریقے ہو سکتا ہے اس آیت میں والنبیین جو مذکر سالم کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہو کہ اکثریت جو ہے انبیاء کی جو ہے وہ مرد ہیں، ہو سکتا ہے 2-4 عورتیں ہوں تو ان کو جو ہے تقریباً ان کو بھی اسی میں شامل کر دیا اور الگ سے کوئی مستقل صیغہ نہیں لایا گیا ہو۔ تو اس طریقے سے اس استدلال میں کمزوری محسوس ہوئی کہ یہ ہو سکتا ہے، لہذا پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری آیت سے اس بات پر استدلال کیا۔ اب یہ عبارت دیکھ لیجئے، میں عبارت خالی پڑھ دیتا ہوں۔ عرصے سے یہ استدلال میرے سینے میں کھٹک رہا تھا، لیکن میں نے جب اس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تو مجھے اس استدلال میں بحث نظر آئی، یعنی کمزوری نظر آئی۔ وہ یہ کہ ہو سکتا ہے جمع مذکر سالم کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہو کہ حضرات انبیاء اکرام کی غالب اکثریت مرد تھی، اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ غالب اکثریت کا لحاظ کر کے مغلوبیت اقلیت کے لیے کوئی مستقل صیغہ ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی حکایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں ساجدین جمع مذکر کا صیغہ ہے، لیکن شمس یعنی سورج نہ تو از روئے سما مذکر ہے، یعنی اہل عرب سے سنے ہیں تو مذکر نہیں سنے، مؤنث سنے، اور نہ یہاں کسی تعویل سے اسے مذکر بنایا جا سکتا ہے۔ کلام عرب میں از روئے سما اس کا مؤنث ہونا بالکل ظاہر ہے۔ رہا تعویل کا معاملہ، تعویل کریں تو تعویل اگر کریں گے تو کواکب سے مراد یہاں ستارے ہی نہیں ہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور شمس و قمر چاند سورج سے مراد یہاں آپ کے والدین ہیں یا پھر آپ کے والد اور خالہ ہیں۔ حالانکہ والدہ ہوں یا خالہ ہوں دونوں مؤنث ہیں، لیکن لفظ ساجدین میں ان کو بھی جمع مذکر سالم کا ایک فرد بنایا گیا ہے۔ تو جس طرح یہاں ایک مؤنث کو 12 مذکروں کی وجہ سے تغلیباً مذکر ہی ذکر کیا گیا، تو اسی طرح 4 پیغمبر عورتوں کو اگر ہزاروں مرد پیغمبروں میں تقریباً شامل کر کے سب کے لیے جمع مذکر سالم کا صیغہ ذکر کر دیا گیا ہو تو اس سے 4 عورتوں کی نبوت کی نفی درست نہیں، لہذا تو مطلب اس سے استدلال برابر نہیں بیٹھتا ہے، اس استدلال میں کمزوری ہے، کیونکہ سارے نبی مرد ہوئے ہیں، کوئی نبی عورت نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ آیت سے والنبیین کے صیغے سے استدلال کیا جائے تو اس استدلال میں کمزوری ہے، فرماتے ہیں خود، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس آیت کے بجائے ایک اور آیت سے استدلال کیا جائے اس بات پر کہ تمام پیغمبر مرد تھے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی رسول بنایا، ان کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ یہ آیت اس بات پر کھلی دلیل ہے کہ تمام پیغمبر مرد ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کی وجہ اگرچہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی تردید کرنا چاہتا تھا، یعنی اس کا پس منظر کچھ دوسرا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے، جو نبی آئے، تو اللہ نے فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جب نبی بنا کے بھیجنا تھا تو پھر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، یہ کیا کیا کہ بشر کو نبی بنا کے بھیج دیا۔ یہ تانا دیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید، ان کا رد کرتے ہوئے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجیے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے تھے سب کے سب مرد بھیجے تھے۔ اب اس آیت سے اگرچہ اس کا شان نزول تو یہ ہے، لیکن اس آیت سے
اس بات کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی، کیونکہ اللہ نے صاف فرمایا کہ اے محبوب آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ سب کے سب مرد تھے اور آپ آخری نبی ہیں، اس کا بھی ثبوت قرآن سے ہے، لہٰذا تمام نبی مرد ہوئے۔ تو اس آیت سے استدلال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔ ہاں، یہ آیت مبارکہ کے نازل ہونے کی وجہ اگرچہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کرنا چاہیے کہ آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں میں کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرات انبیاء اکرام میں کوئی بھی عورت نہ تھی بلکہ سبھی کے سبھی مرد تھے۔ یہ ہے ایمان مفصل، یعنی ایمان مفصل میں 5 چیزیں قرآن نے بیان کی۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، تمام نبیوں پر۔ یہ 5 ایمان مفصل کے ضمن میں یہ 5 چیزیں بیان کی گئی۔ اب یہاں اس کے بعد جو ہے تقدیم و تاخیر کے حوالے سے کچھ نکات غالباً صاحب کتاب بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کو جو ہے فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لانے سے پہلے بیان کیا گیا، اس بات پر کچھ نکات بیان کریں گے اور یوم آخرت کی کچھ وضاحت مزید تو اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔